میرا یہ پیغام ہماری حکومت اور صاحب اقتدار لوگوں کے لیے ہے کہ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ آئے اور بہت سے لوگ چلے گئے. آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے. رہ جائے گا دنیا میں کیا ہوا جو کام ہے، جو عمل ہے، وہی آخرت میں کام آنا ہے. مسلمان کا ایک بھائی ہے، وہ اس کے درد کو، اس کے احساس کو اپنے خون میں محسوس کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بنیاد اخوت پہ رکھی تھی. انما المؤمنون اخوہ، بے شک کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اس اخوت کو فرقے واریت نے توڑ دیا، برادریت نے توڑ دیا، کمیونلزم نے توڑ دیا، ملک اور وطنوں کے بارڈر نے توڑ دیا، آزاد برادری نے توڑ دیا، صوبائیت نے توڑ دیا. اس نے ایلیٹ کلاس، لوور مڈل کلاس سسٹمز نے توڑ دیا، ازمز نے توڑ دیا، کیپٹلزمز نے توڑ دیا، کمیونزم نے توڑ دیا. آج ہم بٹے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے کہ ہماری شناخت ایک امت اور مسلمان ہونے سے پہلے 50 فلٹرز اور ٹرانزیشن سے گزرتی ہے، پھر ہم جا کے کہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور اس میں بھی ایک بغیرتی ہے، ایک بے شرمی ہے، اور ایک چھپا ہوا عجیب سا ایک ڈرا ہوا مسلمان ہے جو اپنے آپ کو اس فخر سے مسلمان نہیں کہتا جو کہنے کا حق تھا. گراؤنڈ کے اوپر ہمیں مار پڑی ہے، 200-250 سالوں سے ہم پٹے ہوئے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، حکومتیں بٹی ہوئی ہیں، اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. 50-100 مسئلے اپنی جگہ پہ ہم مانتے ہیں، وہ ہر گھر کے ہوتے ہیں، صرف ہمارے نہیں ہیں. اور بات ہے وہ اپنا دکھاتے علیحدہ طریقے سے مسائل، ہر غیر مسلم ریاست کے اپنے مسائل. پوائنٹ یہ ہے کہ گاجر مولیوں کی طرح اگر کوئی میرے اور آپ کے گھر میں، میرے گھر کے آدمی کو، میرے گھر کے فرد کو کاٹ کے چلا جائے تو میں کیا کروں گا؟ میں علم و دانش پڑھاؤں گا وہاں پر، افہام و تفہیم کروں گا، فکر تفکر کی باتیں کروں گا، یا میں بڑے بڑے تذکرے کروں گا، ماضی کے احوال، سیرت اور سوانے کے اوپر میں دروس دوں گا. گھر میں آیا ہوا شخص، گھر میں گھس کے آ کے چیلنج کرنے والا شخص، عزت آبروؤں پہ حملے کرنے والا شخص، عورتیں، بچے، بزرگوں کے اوپر حملے کرنے والے شخص سے بات نہیں کی جاتی. پہلے انہیں پیچھے کیا جاتا ہے، پھر کئی مذاکرات ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک غیرت اس چیز کا تقاضا، غیرت اس چیز کا نام ہے کہ میں یہ نہیں ہوتے ہوئے دیکھ سکتا. غیرت انسان سے نہ کرواتی ہے، کبھی کبھی ایبسولوٹلی ناٹ کرواتی ہے، کبھی ایبسولوٹلی یس کرواتی ہے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. میں اس ڈیبیٹ میں جانا چاہتا ہوں کہ غیرت انسانیت، غیرت پاکستانیت، غیرت مسلمانیت، غیرت فرد یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہم اس ٹائم پر جواب دیں اس بغیرت، اس ملعون، اس گھٹیا، اس نیچ، اس ذلیل انبیاء کے دشمنوں کی فہرست جس قوم سے بنی ہوئی ہے، یہ یہودی اور ان کے یہ جو پٹھو ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، جتنے اس میں امریکہ سب سے پہلے ہے. غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم مر جائیں لڑ کے، بنسبت کہ ہم کٹ پتلیوں کی طرح، غلاموں کی طرح، بے شرموں کی طرح بیٹھ کے اپنا ایک بازو کٹتے ہوئے دیکھیں، اسے بکھرتے ہوئے دیکھیں، اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھیں، اسے سفر کرتے ہوئے دیکھیں. غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اعلان جنگ کریں، ہم اعلان جنگ کریں، ہم اپنے مسائل کو پیچھے چھوڑ دیں، ہم اپنے جسم کے ایک حصے کو بچانے کی بات کریں. یہ مسائل دیکھے جا سکتے ہیں، دیکھے آئے ہیں، یہ امت میں ہمیشہ سے رہے. غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ ظلم میں اس لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ میرا پرا ہے گیا، وہ میرا سکے پرا تو بھی وڈا پرا ہے گیا، وہ میرا مسلمان پرا ہے گیا، وہ میرا بھائی ہے، میرا ویر ہے. تقاضا اس بات کا بنتا ہے کہ میں اعلان جنگ کروں اس بات پر کہ تو نے ہاتھ کیسے ڈالا میرے بھائی کے اوپر، چاہے وہ جس بھی مسلک کا ہے، جس بھی رنگ و نسل، اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے. غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں اعلان جنگ میدان گرم کر دوں اپنے خون سے اور اگلوں کے خون سے کہ تو نے ہاتھ کیسے ڈال دیا ایک مسلمان کے اوپر. یہ غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ یہ غیرت کیسے سونے دے سکتی ہے مجھے اور آپ کو؟ یہ غیرت کیسے، how can I look over this and sleep with my family and my kids and my wife and think, how could you sleep over this? How could a man sleep over this when he's being challenged? His izzah and ghaira of the ummah is being challenged and brutalized and he's murdered. Cold-blooded murdering ہو رہی ہے اس ٹائم کے اوپر. ایک میسیکر کیا ہوا انسان مسلمانوں کو مارنے کا. کیسے سو سکتا ہے انسان اس کے اوپر؟
میں صرف یہ سوال نہیں کرنا چاہتا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمیں دے دیں چابیاں ہمارے ہاتھ میں, 6 دن کے لیے چابیاں, ہم اتنی زندگیاں آپ کو دے سکتے ہیں. صرف یہ چھوٹے سے اس 2 ٹکے کے نمبر تک نہیں ہے اس کے پاس کوئی, اور ہم کیا کچھ نہیں ہے, اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اور کچھ اگر کرنا بھی کچھ نہیں ہوتا, میں آپ سے کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا ان فیصلوں کے بعد. اللہ تعالیٰ کی نصرت عزت رکھے گی, سر اٹھانے میں عزت ہوتی ہے ہمیشہ. کٹ کے اصحاب الحدود جلا دیے گئے, مگر اللہ اسے ذالک الفوز الکبیر کہتا ہے. ظلم کے خلاف سر اٹھانے سے انسان کا, یہ ظلم ہے, یہ بربریت ہے, یہ جبریت ہے اس ٹائم پر جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر ایک خاموشی, یہ مقدمہ, یہ جرم ہم آخرت میں, دنیا میں, یہ رسوائی, یہ ہم کبھی نہیں فیس کر سکیں گے. اس کا کبھی پرسان حال نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی خمیازہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم خونوں کا نذرانہ پیش کریں ان کو بچانے کے لیے. بتائیں, اب ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بارڈر کھولیں, ہمیں اجازت دیں, ہمیں لانچ کریں, ہمیں بھیجیں, ہمیں پھینکیں آگے, ہم اپنی جانیں دے سکیں. ہم کچھ تو کانٹریبیوٹ, ادھر سڑ کے کڑنے سے بہتر ہے وہاں مر جائیں کچھ کرتے ہوئے. اگر کل کو ہم اس داڑ کے نیچے ہوئے, اور یہ جو بے شرم لوگ جو کہتے ہیں امہ 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 کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے, میرے بھائی تمہارے جیسے منافقوں کی وجہ سے ہی آج یہ اندر تمہارے جیسے میر جعفر اور میر صادق جیسے جو گھسے ہوئے ہیں بھیڑیے کی کھال کے اندر, جو تم بھیڑوں میں گھسے ہوئے ہو, تم نے ہی مار دیا ہمیں دنیا کے آگے, اور ہمارے اپنے کرموں نے مار دیا ہمیں دنیا کے آگے کہ ظالم ہم پہ مسلط ہوئے ہیں اور ہم کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے. اللہ کے بندو, میری آئی ڈی اگر بلاک ہوتی ہے نا اس بیان کے بعد, بھاڑ میں جائے یہ نام, بھاڑ میں جائے یہ شہرت, بھاڑ میں جائے یہ کام. اگر آواز بلند کرنے سے بھی اتنا ڈر جائے آدمی کہ میں ایک کے فورم پہ آواز بلند نہیں کر سکتا, میں پہلے بھی میری آئی ڈیز بلاک کی, میں مزید آئی ڈیز بلاک کر لیتا ہوں, کوئی غم نہیں ہے, رک جائے کوئی نہیں ہے, قیامت کے دن یہ صدقہ جاریہ ہوگا. میرے بھائی آپ ایک بات بتائیں کہ خون میں انسان کے جو غیرت اسے تنگ کر کے کدھر جا کے نکالیں ہم اپنی یہ چیز. ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اس زیادتی کو محسوس کر رہے ہیں, ہمارا کلیجہ گرم ہے اس کے اوپر, اور ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں, اور ہمارے ہاتھ باندھ کے رکھے ہوئے آپ نے, اور کچھ مولویوں نے ہمارے ہاتھ باندھ کے رکھے ہوئے کہ حاکم کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. بتائیں ہم کیا کریں, کدھر جا کے سر مارے کہ ہمارے بچے پہ, ہماری عورتوں پر, ہمارے بوڑھوں کے اوپر, ہمارے بھائیوں کے اوپر اس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں. کیا کرے آدمی, بندوق خود پھٹ جائے بیٹھ کے یہاں پر, وہ بھی تو ہضم نہیں ہوتا. اپنے آپ نو مار لو وہ بھی ہضم نہیں, اگلے نو بھی مارن نہیں دیتے, بندہ کرے گی پھر. میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ سوچیں اس کے اوپر. پہلے ہی لوگوں کا کانفیڈنس ٹوٹ چکا ہوا ہے اپنی حکومتوں کے اوپر. یہ ظلم نہ کریں کہ خود خاموش بیٹھے رہیں اور ایک آگے سے چمن کا پھول کاٹ دیا جائے. اس کی سزا صدیاں بھگتیں گے ہم لوگ, آپ یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.